پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء پروردہ نگاہ حضور ضیاء الامت قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حمد و صلاۃ کے بعد جملہ قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ اور میں ہمارے میزبان محترم عزیز مکرم مولانا محمد شفیق صاحب کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عزیزہ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور مولانا صاحب اور ان کے سارے خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستوں، فوت ہونے والوں کی یاد میں جب محفل منعقد ہوتی ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ہر کام کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کی محافل کے دو بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانے والے کے لیے سب مسلمان جو محفل میں موقع پر موجود ہیں وہ مل کر دعائے مغفرت کریں۔ اجتماعی دعا، اجتماعی عمل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شاید ایک ہی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس کی برکت سے سب کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک مقصد ہوتا ہے دعا کرنا۔ مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث نے کتاب الحاج کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ اور بہت سے اور علماء بھی، بڑے علماء نے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حج
کے بعد رات آپ کو خواب آیا۔ عام لوگوں کے خواب اور نیک لوگوں کے خوابوں میں فرق ہے۔ نیک خواب نبوت کے فیض کا 36واں حصہ ہے، اس لیے ہر خواب غلط نہیں ہوتا۔ اور پھر نیکوں کے خواب، عبداللہ ابن مبارک حافظ فی الحدیث ہیں جنہیں بر لوگ زبان 1,00,000 حدیث مصطفیٰ یاد ہے۔ اس سے ہی آپ کا مقام سمجھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک وہ مبارک شخصیت ہے، یہ اتنے برکت والے اللہ کے بندے ہیں کہ کئی مرتبہ کا تجربہ ہے کہ جس محفل میں عبداللہ بن مبارک کا ذکر بھی آ جاتا ہے، رب اس محفل کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی، آپ خواب دیکھتے ہیں 2 فرشتے ہیں، پہلا فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے سر کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا جواب دیتا ہے 6,00,000 بندوں نے حج کیا۔ پہلا فرشتہ پھر سوال کرتا ہے 6,00,000 لوگوں نے حج کیا تو قبول کتنے لوگوں کا ہوا؟ وہ پہلا فرشتہ جواب دیتا ہے قبول 1 آدمی کا ہوا۔ کتنے میں سے بولیں 6,00,000 میں سے 1 بندے کا حج قبول ہوا۔ وہ فرشتہ پہلا سوال کرتا ہے 6,00,000 لوگ بے گھر ہوئے، 6,00,000 لوگوں نے مال و دولت لوٹایا، سفر کی سہولتیں برداشت کی، اللہ کے گھر میں آئے، 1 کا قبول ہوا تو باقی کا کیا بنا؟ وہ پہلا جواب دیتا ہے کہ جس کا قبول ہوا اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے سارے حج پر آنے والوں کی بخشش فرمائی۔ بعض محفل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اجتماعی دعا کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے صدقے اللہ سب پر رحم فرمائے، اور یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ حضرت عبداللہ، یہ واقعہ لمبا ہے میں بالکل شارٹ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے خواب بیان کیا، اس بندے کا نام بھی پھر پوچھا، نام بتایا گیا، پتہ بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا تمہیں مبارک کو حج کی۔ وہ پریشان سا ہوا، لیکن راز تب کھلا جب رات کو وہ بندہ سویا تو اس کا بھاگ جاگا، خواب میں حضور رحمت عالم تشریف صلی اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اسے فرمایا ٹھیک ہے تم حج میں حاضر نہیں ہو سکے، تم حج کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ چلو میں واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ بعد میں تھوڑا سا اس کی تفصیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کو مبارک دی، اس نے کہا حضرت میں تو حج پر پہنچ نہیں سکا، تم مجھے مبارک دے رہے ہو حج کی قبولیت کی۔ آپ نے فرمایا کیسے نہیں پہنچ سکتے؟ اس نے کہا میں نے حج کی تیاری کی، قافلہ کے ساتھ گیا، لیکن راستے میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ ٹھہرے، میں نے دیکھا ایک عورت مردار گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ میں نے سوچا مسلمانوں کی بستی ہے، اس عورت نے وہ مردار کا گوشت تگاری میں رکھا، سر پر رکھا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی تو مسلمان نہیں ہے، حرام گوشت کاٹ کے لے جا رہی ہے۔ اس نے کہا تم غیر محرم ہو، لمبی بات نہ کرو، میں بیوہ ہوں، 3 بچیاں ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اگر ہم مردار نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ہم جان بچانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ بندہ جو حج کے لیے گھر سے نکلا تھا، قافلے کے ساتھ آیا، اس نے سوچا میں حج پر جا رہا ہوں اور یہ بھوکی مر رہی ہے، اس کے بچے بچیاں جان بچانے کے۔
وہ اس عورت کے پیچھے چل پڑا، اس کا گھر دیکھا، رات کا راشن خرید کر بھی انہیں دیا، اور حج کی ساری رقم اس عورت کے حوالے کر کے کہنے لگا حرام نہ کھاؤ، اس سے زندگی بسر۔ حج کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، پہنچ نہیں سکا، واپس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص میں یہ برکت عطا فرمائی کہ اس نے ایک غریب بیوہ مسلمان عورت کو حرام کھانے سے بچایا، ایک بے سہارا کا سہارا بنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تیرا یہ اخلاص قبول ہے۔ اس کو یقین نہ آیا، رات سویا، مقدر جاگا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا تمہیں حج کی مبارک دی گئی، تم شک کر رہے ہو، تم نے ایک گھرانے کو حرام مال کھانے سے بچایا، اور اس بے سہارا بیوہ اس کی بچیوں کا سہارا بنا۔ اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے، تیرا اخلاص اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، تیری شکل پر اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس سال ہی نہیں ہمیشہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور تیرے صدقے واقعتاً یہ کرم لوگوں پر ہوا کہ ان کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور پھر خواب میں ایک تھیلی دی۔ مولانا زکریا لکھتے ہیں وہ جو تھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی نا، اس اخلاص کے بندے کو، اس پیکر خلوص کو، اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ صبح جاگا، خواب یاد ہے کہ حضور نے کرم کیا، اور تھیلی کے اوپر لکھا ہے من عاملنا رابحا، جو ہم سے سودا کرتا ہے وہ ہمیشہ نفع میں رہتا ہے۔ اور جب تھیلی کھولی تو کہتا ہے میں نے اس بیوہ عورت اور اس کے بچوں کی خدمت 300 درہم سے کی تھی، جب تھیلی کھولی تو تھیلی میں سے 600 درہم نکلے۔ ایسے بھی خلوص کے بندے ہوتے ہیں۔ اجتماعی عبادت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اجتماعی دعائیں مغفرت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب مل کر دعا کریں گے، ان میں حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اور علماء ربانیین تو وہ ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جنہیں سارے مکاتب فکر اپنا استاذ فی الحدیث مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا یہ نور نظر، حضرت عمر بن عبدالعزیز فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں جس قبرستان سے ایک عالم باعمل گزر جاتا ہے، اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دنوں کے لیے قبرستان والوں سے عذاب میں کمی فرما دے۔ جب ایک عالم ربانی کے گزرنے میں یہ برکت ہے، وہ جب دعا کرے گا ہماری محفل میں، اللہ کو پتہ ہے نیک کون ہے۔ اجتماعی دعا میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب مل کر دعا مانگیں گے تو کسی ایک کی برکت سے اللہ سب پر کرم کر دے گا۔ اس لیے ہم اجتماعی دعا اس کو ہم فرض نہیں سمجھتے۔ اگر یہ محفل نہ بھی ہوتی تو کوئی اسلام میں جرم نہیں تھا، کوئی جیل نہیں کرتا تو کوئی فرض کا تارک نہیں، واجب کا تارک نہیں، کسی اور چیز کا اس پر کتاب نہیں، لیکن اس امید پر اگر کرتا ہے کہ اگر مل کر دعا مانگیں گے، اور 40واں دن بھی کوئی ضروری نہیں، یہ تو بعض لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی ڈیٹ دے دی جاتی ہے، ورنہ جب چاہیں کتنے ایسے پروگراموں میں خود جاتا ہوں 40 دن پورے نہیں ہوتے، دعا ہو جاتی ہے، کیونکہ دعا مانگنے کے لیے اللہ کے دروازے میں ٹائم نہیں ہے۔ بادشاہوں کے دروازوں پر ٹائم ہے، اتنے ٹائم میں آؤ گے تو بات سنی جائے گی۔ بادشاہ تیرا سو بھی سکتا ہے، تھک بھی سکتا ہے، یہ دعا اس رب العالمین کی بارگاہ میں ہے جو ان چیزوں سے پاک ہے۔
اور اس کا دروازہ ہر وقت ہم مانتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے جو حی و قیوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے غیروں کو سہارے نہ بناؤ، غیروں کے سہارے وقتی عارضی اور فانی سہارے ہیں، اس رب کو سہارا بناؤ، اس رب سے دعا مانگا کرو جو رب ہمہ وقت تیری حاجتیں بھی جانتا ہے، دعائیں بھی قبول کرتا ہے، سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، کرم بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ پروگرام جو ایصال ثواب کہتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے مرنے والے کو ایصال ثواب کرنا۔ ہم جو تلاوت کریں گے، جو قرآن پڑھیں گے، جو صدقہ خیرات اہل خانہ کریں گے، صدقہ نافلہ کے طور پر مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے، اس کا ثواب ملے گا، وہ میت کو پہنچایا جائے گا۔ اور ایصال ثواب میں جمہور اہل اسلام کو کوئی اختلاف نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان محافل ایصال ثواب کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ مرحوم یا مرحومہ کو ثواب پہنچانا، کچھ نیکیاں کر کے، تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کر، نعت خوانی کر کے، دعائیں مانگ کر، ایک مقصد یہ۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم سب نے جانا ہے۔ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے۔ گویا بتایا گیا اے یہاں آنے والوں، یہاں سے جانا ہے۔ اگر جانے کے لیے آج جانے والے کے لیے اگر دعائیں مانگ رہے ہو، یہ بھی یاد رکھو ہم نے بھی جانا ہے، اور جانے کے لیے تیاری کرنی۔ تو برادران اسلام، ایک مقصد محافل ایصال ثواب کا، ایصال ثواب ہوتا ہے، ایصال ثواب کا معنی ثواب پہنچانا، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا کہ ہم نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ موت اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، جس کے سامنے امیر غریب کا کوئی فرق ہے۔ پاکستان کے قانون میں امیر غریب کا فرق ہے، بادشاہ رعایا کا فرق ہے، ایم ایل اے کے لیے اور عوام کے لیے قانون علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی فرق نہیں۔ موت والے فیصلے میں اقبال نے کہا تھا، موت ہر شاہ ہو گدا کے خواب کی تعبیر ہے، اور اس ستمگر کا ستم انصاف کی تصویر ہے۔ موت سب کو آئے گی، بڑے چھوٹے کو آئے گی، مرد عورت کو آئے گی، نیک کو بد کو آئے گی، ایون کے نبی غیر نبی کو آئے گی۔ موت سب کے لیے برابر ہے، لیکن موت کی کیفیت برابر نہیں۔ زندگی ہم سب کو ملی، جاہل کی زندگی اور ہوتی ہے، عالم کی زندگی، غریب کی زندگی کا انداز حیات اور ہوتا ہے، امیر کی زندگی اور ہوتی ہے۔ جیسے زندگی کے انداز برابر نہیں، موت تو سب کو آئے گی، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی، نبیوں کو بھی آئے گی۔ فرق ہے نبیوں کی موت بھی آئے گی تو نبیوں کی شان کے مطابق آئے گی۔ موت میں کیا شک ہے؟ بعض
اندھا دھندہ آیات پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ انکا میتم وہم میتون، آپ بھی مرنے والے، وہ بھی مرنے والے، جی موت سب کو آئے گی، نبی کو بھی آئے گی، میرے نبی کو بھی آئے گی۔ میں نے کہا یہاں تک تو سچ ہے، پر یہ بتاؤ غیر نبی کو آئے گی، ملک الموت آئے گے، ایک دم میں جان لے کر چلے جائیں گے، لیکن ہر نبی کی بارگاہ میں جب ملک الموت آتا ہے پہلا کام کرتا ہے سلام دیتا ہے، پھر رب کا پیغام دیتا ہے۔ سلام نبی کو دینے کے بعد عرض کرتا ہے حضور والا میں رب کا نمائندہ ملک الموت آ گیا، مجھے اللہ نے کہا ہے خبردار فوراً میرے نبی کی جان قبض نہ کرنا، میرے محبوب ہے، بتانا ارادہ، بتانا آگے مرضی، آگے اختیار میرے نبی کا ہے، اجازت دے تو جان قبض کر لینا، نہ دے تو واپس آ جانا۔ یہ نبی کا مقام ہے، نبی کو موت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ مرضی ہے اللہ کا حکم میں لے کر آ گیا، آپ کی مرضی ہو تو آ جائے، نہیں مرضی تو مجھے اللہ نے فرمایا جیسے میرا نبی کہے گا۔ ایمان سے بتاؤ جنہیں موت میں بھی رب نے اختیار اور اعزاز اور افتخار اور عزت بخشی، کیا وہ اور ہم برابر؟ انبیاء کو تو موت بھی اللہ نے ان کی شان کے مطابق اور اس لمحے سے بھی انہیں گزارا۔ بہرحال ایک مقصد آنے والوں کو یاد دہانی کرانا ہوتی ہے، ہم نے بھی جاننا ہے موت ہمیں بھی آئے گی، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دوستو اللہ نے ہمیں زمین میں کیوں بھیجا؟ سنیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اے لوگو تمہارا اللہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ کیا بنایا؟ میں بھی نائب ہوں، آپ بھی نائب ہیں۔ ہم کس کے نائب ہیں؟ ہم اپنے آبا و اجداد کے نائب۔ پہلے دنیا میں ہمارے ماں باپ تھے، آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی۔ یہ ہے خلائف الارض کی ایک تفصیل۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل لاتا ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم لاتا ہے، ایک بہت بڑی جنریشن کے بعد اگلی جنریشن آتی ہے، یہ اللہ نظام قائم کرتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے ہی تمہیں زمین پر نائب بنایا، کل اس زمین کے مالک تمہارے آبا و اجداد تھے، ان مکانوں کے مالک تمہارے آبا و اجداد تھے، آج تم ہو، ایک وقت آئے گا تم نہیں ہوگی، زمین کے مالک تمہاری اولادیں ہو۔ یوں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ایک دوسرے کا۔ آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور سب کو برابر نہیں بنایا، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدھا ہے، الگ الگ تمہیں ہم نے رتبے دیے، الگ الگ تمہیں انداز حیات دیا۔ یا اللہ یہ فرق کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا یہ فرق ہم نے اس لیے رکھا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اللہ ان میں تمہیں آزمائے۔ پیدائش سب کی ہوئی، ہم سب پیدا ہوئے، امیر بھی غریب بھی۔ آگے زندگی میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی صحت مند ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی حاکم ہے، یہ درجہ بندیاں ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کچھ چودھری ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، یہ درجہ بندیاں کیوں ہیں؟ فرمایا ہم نے سب کو برابر نہیں کیا، یہ درجہ بندی اس لیے دی لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں نعمت اللہ ان میں تمہیں آزما۔ ہم یہاں پڑھتے ہیں، غور تھوڑا کرتے ہیں، یورپ کے اندر عقل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وہاں میں مسجد میں تھا، انگلینڈ میں میرے شاگرد مجھ سے مرتبہ کہنے لگے کہ استاد جی کوئی آدمی بچپن سے غریب ہوتا ہے، ساری زندگی غربت کی چکی میں پستا رہتا ہے، کوئی آدمی منہ میں سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی امیر رہتا ہے۔ اللہ نے یہ انصاف تو نہیں کیا۔
یا تو سب کو اللہ تعالیٰ وہ عقل کے پجاری ہے. ہمارے بچے بھی جو وہاں رہتے وہ اسی کے ساتھ سوچتے, انہیں کہا ہمیں کہا جاتا ہے دیکھو اللہ نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا, تو اللہ نے بھی تو عدل نہیں نہ کیا, سب کو امیر بناتا یا سب کو غریب بناتا. میں نے کہا تم ایک پہلو دیکھ رہے ہو, لیکن اللہ نے جو فلسفہ حیات بیان فرمایا ہم نے ورفع بعضکم فوق بعض درجات, ہم نے تمہاری درجہ بندی کی ہے. کوئی غریب کوئی امیر کوئی صحت مند کوئی بیمار کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی محکمے کا ڈائریکٹر ہوگا کوئی محکمے کا ادنا غلام ہوگا, فرق ہے. میں نے کہا یہ امتحان ہے. انہوں نے کہا کیسے امتحان ہے؟ میں نے کہا امیر کو اللہ ضرورت سے زیادہ دے کر آزما رہا ہے کہ اپنی خوراک لباس اور مکان سے زائد جب ملے تو اس کی آزمائش ہے کہ یہ اپنے ان بھائیوں کو دیتا ہے جو غریب ہیں. یہ امیر کی آزمائش. آپ میں سے ہم جتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ضروریات سے زائد دیا, اس لیے دیا اللہ آزمانا چاہتا ہے زائد مال میں میرا حق مانگتا ہے یا نہیں مانگتا, اور میرے دیے ہوئے میں سے میرے غریب بندے محتاج بندے ضرورت مند بندے انہیں دیتا ہے یا نہیں. جو امیر اپنے اللہ کے دیے ہوئے میں سے معاشرے کے غریبوں کے وظائف بنا دے, ان کے بچوں کے سکول کی فیسیں ادا کرے, غریب یتیم بچے کو دسترخوان پر لے لے. اللہ نے 2 بچے امیر کو دیے, ایک یتیم کو تیسرا دسترخوان پر لے آیا, اور یتیم سے بھی وہی سلوک کیا جو اپنے بچوں سے کرتا ہے. اس نے گویا زیادہ جو اللہ نے دیا اس کا حق ادا کیا. اللہ کی قسم میرے کریم فرماتے ہیں کافل الیتیم وانہا قضا یوم القیامہ. بڑی مجلس میں دونوں انگلیاں کھڑا کر کے فرمایا قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا یوں میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا جیسے میری انگلیاں قریب ہو گئی. امیر کی آزمائش ہے کہ امیر اپنی امارت میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے یا نہیں. یہ آزمائش ہے. اللہ نے دولت دی وہ بے حیائی فحاشی بدکاری شراب خوری کباب خوری اپنی عیش میں گزارتا ہے, یا اپنے مال میں غریبوں کا حصہ سمجھتے ہوئے غریبوں کو بھی دیتا ہے. اور غریب جسے بنایا اسے اللہ آزما رہا ہے کہ یہ غربت میں میرے شکوے کرتا ہے یا محنت کر کے اپنی غربت کو امیری میں تبدیل کرتا ہے. محتاج نہیں بنتا, کام کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے. ہمارے آقا کریم نے یہی تعلیم دی. بہرحال عرض یہ ہے دوستو, یہ زندگی امتحان ہے, میرا امتحان ہے, آپ کا امتحان ہے, ہر نئے امتحان ہے. تو میں نے ان بچوں کو کہا امیر کا امارت میں امتحان ہے, غریب کا غریبی میں امتحان ہے, لیکن آخرت میں کرم یہ ہوگا کہ جو غریب ہونے کے باوجود غریب رہتے ہوئے چوری نہیں کرتے, بددیانتی نہیں کرتے, خیانت نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, غربت کی زندگی میں حلال روزی کفایت کی تھوڑی روزی لیتے لیتے چلے گئے. فرمایا قیامت کے دن اللہ غریبوں کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں لے جائے گا. انہیں وہاں اجر ملے گا. مالدار کو یہاں پیسہ ملا, دولت ملی, نعمتیں ملی, گویا اسے اس جہان کی نعمتیں, انہیں اس جہان کی نعمتیں. مسکین مانا مسکین ہے لیکن مسکین کو شرف حاصل ہے. یہ حضور فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا اور کل قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھنا, میرے امت کے مسکین میرے ساتھ ہو. یہ کرم ہے. تو یہ زندگی امتحان ہے میرے بھائی, اسے اس طرح گزارنا چاہیے زندگی دینے والا راضی ہو جائے. امیر کی زندگی, غریب کی زندگی, سب کی زندگی جو بھی ہے, عالم کی زندگی امتحان ہے. اب میں تقریر کر رہا ہوں, میرا امتحان ہے
کہ میں آپ کے ٹائم کو ضائع کرتا ہوں، لطیفے، چٹکلے، فضول باتیں سنا کر وقت برباد کرتا ہوں، یا اپنے ہر جملے کو اس ترتیب سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے ہر جملے کے صدقے اللہ کسی سننے والے دل کو بیدار کرے، کسی کو احساس ہو جائے، کسی کو زندگی کی قدر پتہ چل جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، اپنے نبیوں کا نائب بنایا، نیک لوگوں کا نائب بنایا، تمہارے آباء و اجداد کا نیک ہم نے تمہیں نائب بنایا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا درجہ اپنے مقام کے مطابق ہے، اور عام آدمی اپنے ماں باپ کا نائب ہے، قائم مقام ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پھر تمہیں کسی کو ہم نے بلند کیا اور کسی کو ہم نے ادنا کیا۔ یہ بھی آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون عزت والا اپنی عزت کے خمار میں رہتا ہے کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں، میں آبان ہوں، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ وہ تکبر کا نمونہ بنتا ہے یا دیکھتا ہے کہ ہے تو سارے آدم کی اولاد، مجھے دوسروں سے بھی پیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمارا امتحان بنا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، میرا امتحان یہ ہے کہ میں مواد کیا بیان کرتا ہوں، کیا ایسا مواد ہے جس سے سننے والے کو فائدہ ہو، عقیدے کا فائدہ ہو، عمل کا فائدہ ہو، غفلت سے بیداری کا سبب بنے۔ آپ کا امتحان ہے کہ آپ کیا صرف سر کے چسکے میں مست رہتے ہیں، کیا آپ چٹکلا بازی پسند کرتے ہیں، یا آپ کا ارادہ ہے کہ کوئی نیک بات کانوں میں پڑے، میں اسے یاد رکھوں گا، یاد رکھ کے عمل بھی کروں گا، عمل کر کے آگے بھی۔ اور جو ایسا عمل کرتا ہے، سنیے، جو آدمی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا کام کرتا ہے کہ علماء کی تقریر سنتا ہے، پھر اس کو یاد رکھتا ہے اور یاد رکھ کے اس کو آگے ادا کرتا ہے، میرے آقا نے اسے ایڈوانس پہلے دعا فرمایا، نقدر اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ میری امت کے اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے، من سمع مقالتی، جس نے میری کوئی بات سنی، وواہا، پھر اسے اپنے دل میں یاد رکھ لیا، ثم اداہا، پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس امتی کے لیے رسول اللہ پیش کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہمارے اہل سنت۔ تو دوستان جی قدر، آج کی تقریر یہی ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے، ہر لمحے امتحان ہے۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، میرے بندے کیا کرتے ہیں، کون نیک عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے، کون برائی کا نمائندہ ہے، کون نیکی کا نمائندہ ہے۔ یہ آپ کی اور میری زندگی امتحان ہے، اور اسی لیے اس کو امتحان سمجھنا چاہیے۔ ایک بزرگوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں ایک بزرگ گزرے نا، ایک کسان آدمی زمین میں ہال چلا رہا تھا، کیا کر رہا تھا، ہال چلا رہا تھا۔ وہ بزرگ رکے، سلام دعا ہوئی، پوچھا کیا حال ہے، ٹھیک جی۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے سوال کیا، یہ زمین آپ کی اپنی ہے یا کرائے پر ہے، اجارہ پر ہے یا پٹے پر ہے، تیری اپنی ہے یا کرائے پر ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب عالی، یہ زمین میری بھی نہیں، میرے آباء و اجداد کی نہیں، یہ زمین میرے رب العالمین کی ہے، زمین اللہ رب العالمین کی ہے، صرف کاشت کرنے کی باری میری ہے۔ پہلے میرا باپ کاشت کرتا رہا، دادا کاشت کرتا رہا، آج میں کاشت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آپ کی اور میری زندگی گویا آج باری ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، میری دھرتی پر زندہ رہو، نیکیوں کی فصل کاشت کرو۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیت ہے، اس میں آج جو کاشت کر لوگے وہی کل اٹھاؤ گے۔ آج نیکی کرو گے، کل انجام نیک ملے گا۔
آج اگر بدی کرو گے، برائی کرو گے، کل انجام برا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اس زندگی کو امتحان سمجھ کر گزارنا چاہیے، اور ہماری زندگی کا ہر پہلو ہمارا امتحان ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، مالداروں کا امتحان ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں، وہ شب دیتے ہیں یا نہیں، اور غریبوں کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، غربت کے باوجود اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ ساری زندگی ہمارا امتحان ہے، اس کو امتحان سمجھ کر گزارنا چاہیے، اور جو امتحان سمجھ کر گزارتا ہے اس کو برباد نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ہم نے تمہیں زندگی کیوں عطا کی؟ فرمایا وہی تمہارا اللہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے موت اور زندگی پیدا کی، اس لیے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی امتحان ہے، ارے ہمیں ہر لمحے اس کو توجہ سے گزارنی چاہیے۔ اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس کی ایک مثال سمجھے، آپ اور میں، ہم سب کا اصل وطن جنت تھا۔ ہمارے جد اعلیٰ جناب آدم جنت میں تھے، ہماری اماں حوا جنت میں تھی۔ اللہ نے ہمیں زمین پر اتارا، اور اس بازار دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، یہ بھی آزمائش کے لیے۔ جیسا کہ ابھی آیت میں نے عرض کیا، آگے حکم ہے، ہم نے تمہیں بازار دنیا میں خریداری کے لیے زندگی بطور پونجی عطا کی۔ ہم اگر تلا گاؤں چکوال راول پنڈی خریداری کے لیے جاتے ہیں، جیب میں رقم لے جاتے ہیں، پیسے لے جاتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں تو کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں۔ گویا میرے بھائی یہ بازار دنیا سجا ہے، جہاں نیکی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے، جہاں اچھائی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے، جہاں خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے۔ آپ اور میں خریدار ہیں، اور ہمارے پاس نیکی یا برائی خریدنے کے لیے بطور پونجی راس المال یا اصل مال اور رقم کے طور پر اللہ نے جو ہمیں چیز عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ زندگی۔ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور یہ زندگی، اس کے چند حقائق ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملی۔ اسے ہم لاپرواہی سے گزاریں گے، کل پچھتائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین فرجعنا نعمل صالحا، اے رب العالمین ہم بھول گئے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم اچھے عمل کر کے واپس آئیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملے گا، ہم نے نبیوں کے ذریعے تمہیں بتا دیا کہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ بے حساب نہیں، بے ہنگم نہیں، بلکہ لمیٹڈ ہے، اس کی مدت مقرر ہے۔ ہر پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ہر آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے جو چند چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق لکھ دیتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی عمر بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ میرا بندہ دنیا میں اتنا رہے گا، لہذا اسی لیے قرآن کریم میں بارہا فرمایا، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، یوں ہی زندگی برباد نہ کرتے رہو کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب وہ وقت مقرر آئے گا پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہو۔ فرمایا اس کی قدر کر لو۔ آج ہم جس طرح قدر کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ تیسری حقیقت یہ ہے، پہلی حقیقت زندگی ایک مرتبہ ملی، بولیے دوبارہ۔ دوسری حقیقت یہ کہ زندگی محدود ہے، لا محدود۔ پیسے جب جیب میں 50,000 ہو، آپ
خریداری بھی 50,000 کی کریں گے. لیکن علماء نے فرمایا حیرت ہے، زندگی تیری ایسی چیز ہے جس کی گزری ہوئی کے بارے میں تو ہو سکتا ہے تم میں علم ہو، لیکن جو باقی ہے اس کا کوئی علم. آپ کو مجھے کوئی علم نہیں. کل کا دن زندگی میں آئے گا یا ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے. جو گزر گئی اس کا علم ہے، جو باقی اس کا علم نہیں ہے. اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، کبھی زندگی کی گاڑی نہیں رکتی، ہر وقت یہ وقت چلتا رہتا ہے. اور اگر چلتا رہتا ہے تو ہر لمحے عمر آپ کی اور میری کم ہو رہی ہے. آج صبح جو ہماری عمر تھی اس میں سے آج کا ٹائم چلا گیا، اتنی ہماری عمر کم ہو گئی. حیرت ہے، بازار سودا خریدنے جائیں نا، وہاں رقم کم ہو رہی ہو تو دھڑکا ہوتا ہے، ابھی فہرست خریداری کی باقی ہے، مال ختم ہو رہا ہے. لیکن ہم عمر لاپرواہی سے گزارتے ہیں، حالانکہ ہر روز ہر لمحے ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ہر لمحے کم ہو رہی ہے. جو آج صبح تھی وہ اب نہیں، جب میں نے تقریر شروع کی جو اس وقت میری عمر تھی وہ اب نہیں ہے. اتنی کم آپ کی میری عمر ہو گئی، لیکن اس طرف ہمارا خیال نہیں. آج ہم اتنا زندگی اور وقت ہم لوگ برباد کرتے ہیں. شاید اس کی کوئی مثال ہو. امام راضی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ برف خریدنے گئے اور برف والا شور مچا رہا تھا کہ برف لے لو برف لے لو. برف آ گئی. انہوں نے کہا برف بک رہی ہے پھر بھی شور مچا رہا ہے. انہوں نے کہا میں شور اس لیے مچا رہا ہوں کہ برف میری اصل قیمت ہے، یہ اگر وزنی رہے گی اصل قیمت بھی قائم رہے گی، نفع بھی ملے گا. اور اگر یہ پگھل جائے برف کم ہو جائے مجھے پیسے کم ملیں گے، نفع بھی کم ملے گا. اور ہر ہوا کا جھونکا اسے کم کر رہا ہے، سورج کی گرمی اسے کم کر رہی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں جلدی میری برف بک جائے، اس کا وزن کم نہ ہو تاکہ میری اصل رقم پر مجھے بہت زیادہ پرافٹ ملے. ان بزرگوں نے ایک صدقہ بھری، فرمایا ہائے کاش جتنا اس بندے کو برف کے پگھلنے کا ڈر ہے اتنا انسان کو اپنی عمر کے کم ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ہم بھی سوچتے کہ میری عمر ہر لمحے کم ہو رہی ہے، ہم سوچتے اب بال سفید ہونے شروع ہو گئے، میں نے کتنی تیاری آخرت کی ہے، میں نے زندگی کی کتنی قدر کی ہے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. ہر لمحے آپ کی میری عمر کم ہو رہی ہے. برادران گرامی اس کا احساس کرنا چاہیے. لیکن ہمارے رقم زندگی برباد ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، عمر برباد ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، رقم بچنی چاہیے. آج موبائل کا دور ہے، ہم پیکج لگواتے ہیں اور لمبی باتیں کرتے ہیں اور لا یعنی باتیں، بے مقصد باتیں، لمبی بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے یار جان چھوڑو، یہ کہتا ہے میں نے پیکج لگوایا ہے، کوئی بات نہیں، میرا کوئی پیسہ نہیں لگا، میں انٹرنیٹ سے بات کر رہا ہوں، میں فلاں سے بات کر رہا ہوں. تو بتائیے آپ جو بات کر رہے ہیں پیکج لگا کر پیسے تو بچا رہے ہیں، لیکن قیمتی زندگی کے جو قیمتی لمحات جا رہے ہیں. ایک آدمی اگر فضول آدھا گھنٹہ بات کرتا ہے لیکن وہی بات اگر 10 منٹوں میں ضروری بات کر کے ختم کرے، 20 منٹ بچ جائیں اور وہ 20 منٹ اگر وہ اللہ کے ذکر میں لگائے، اگر وہی 20 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے گزارے، اگر وہی 20 منٹ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے یا کسی اللہ کے بندے کی مخلوق کی خدمت میں گزارے، ماں باپ کی نوکری، کتاب، خبر گیری، ماں باپ کی خدمت میں گزارے، اللہ کی قسم ہو سکتا ہے 20 منٹ تو درکنار ایک لمحے کے صدقے بخش ہو جائے.
لیکن آج ہمارا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم کتنا وقت برباد کرتے ہیں انٹرنیٹ پر، فیس بک پر اور موبائل پر، اور کوئی پرواہ نہیں کہ میری قیمتی عمر جا رہی ہے، میں اپنی قیمتی عمر برباد کر رہا ہوں۔ اس لیے برادران اسلام یہ امتحان ہے کہ ہم وقت کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ہم زندگی کی قدر کریں گے کل ہم کامیاب ہوں گے۔ امتحان میں جو بچہ تیاری کر کے بیٹھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو بغیر تیاری کے بیٹھتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر پچھتاتا ہے۔ آپ اور میں زندگی کے کمرہ امتحان میں بٹھائے گئے ہیں، ہر لمحے ہمارا امتحان ہے، ہر بات امتحان ہے۔ اللہ کی قسم تیری زندگی امتحان ہے، تیری صحت امتحان ہے، تیری عزت امتحان ہے۔ اللہ نے جو تمہیں عزت دی اپنی انا میں رہتا ہے یا اپنی عزت سے غریبوں کی مشکلیں حل کرتا ہے؟ اللہ نے تمہیں کوئی موقع دیا غریب کا دل راضی کرتا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ طواف کعبہ کر رہے تھے، 4 چکر لگا چکے، ایک بندہ مطاف میں امام حسن کے قریب ہوا، آپ کے کان کے قریب منہ کیا، کوئی بات کی، امام حسن طواف سے نکلے، مطاف سے نکلے، اس کے ساتھ مکہ شہر میں چلے گئے۔ آپ کے ساتھی جو مدینہ سے آئے تھے انہوں نے طواف پورا کیا، امام حسن کا انتظار کرنے لگے۔ اب انتظار میں بیٹھے، امام صاحب آ نہیں رہے، بڑی دیر کے بعد آپ آئے، اور جب آئے آپ نے طواف مکمل کیا، باقی 3 چکر مکمل کیے۔ جب دوستوں کے پاس آئے دیکھا دوست بڑے گھبرائے ہیں کیونکہ الانتظار واشد من الموت، انتظار بڑی مشکل چیز ہے، وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ امام حسن ان کی بات مان گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے چہرے پر رہا ہوں، تم میرے انتظار میں تھے اور پریشان کہ میں کہاں چلا گیا، تمہیں اتنا انتظار کرنا پڑا۔ آپ نے فرمایا میں طواف کعبہ کر رہا تھا، وہ بندہ آیا، اس کا ایک ضروری کام مکہ میں ایک آدمی کے ساتھ تھا، مجھے کان میں کہنے لگا اے حسن ابن علی میرا یہ کام فلاں آدمی سے ہے، وہ عام لوگوں کے کہنے پر میرا کام نہیں کرے گا، اگر آپ میری سفارش کر دیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، مجھے امید ہے میرا کام ہو جائے گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں نے دیکھا میں نے بیت اللہ کا طواف چھوڑا، میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے اس کی سفارش کی، الحمدللہ اس کا کام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے طواف کعبہ چھوڑا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے نانا کے دین میں ایک مسلمان کی حاجت پر آری کرنا، ایک مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنا ہمارے دین میں طواف کعبہ سے بھی اعلیٰ عبادت ہے، طواف کعبہ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ امام حسن کو اللہ نے عزت دی، آپ نے اپنی اس عزت کو ایک حاجت مند آدمی کی حاجت پوری کرنے کے لیے لگایا۔ اگر آپ معاشرے میں نمبردار ہیں، اگر آپ معاشرے میں صاحب اثر بندے ہیں، آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر آج آپ اپنی عزتوں کو غریبوں کی حاجات پوری کرنے میں لگائیں گے یا اپنے مال کو غریبوں کی مدد میں اگر آپ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، الترغیب والترہیب میں ایک حدیث ہے، میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں کی حاجات پوری کرنا، ایک اچھا انسان بن کر معاشرے کے لیے خیر بن کر رہنا، اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر سوال کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الی اللہ وخیرہم، آقا لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون سا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ اچھا ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے اچھا ہے، جو
اللہ کے بندوں کو فائدہ دیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ پھر میرے آقا نے وضاحت فرمائی، فرمایا مثلا یطرد عنہ جوعا، بھوکے کی بھوک مٹاتا ہے، کھانا کھلا کر اس کی بھوک دور کرتا ہے، یقضی عنہ دینہ، یا کسی مقروض کا قرض ادا کرتا ہے، اور یفرج عنہ کربۃ، یا کسی کی مشکل حل کرتا ہے۔ اب یہ سارے کام مال سے بندہ کرتا ہے، بھوکے کو کھلاتا ہے تو مال سے، اگر کسی کا قرض ادا کرتا ہے تو مال سے۔ فرمایا اس طرح وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو جتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے وہ اتنا اچھا انسان ہے۔ اور حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، لَأَنْ أَمْشِي مَعَ حَاجَةِ الْأَخِي فِي حَاجَتِهِ، سن میرے نزدیک حضور اپنے بارے میں فرماتے، یہ حدیث کا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا اگر کوئی مسلمان میرے پاس اپنی حاجت لے کر آئے اور میں محمد عربی کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ حاجت لے کر میرے پاس آئے اور میں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چند قدم چلوں، احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، تو اس مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل مسلمان کی حاجت پوری کرنا ہے۔ اور مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے چند قدم چلنا ہے۔ برادران اسلام، ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں مدینہ نصیب فرما، ہمیں مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرما، ہمیں مسجد نبوی کے اعتکاف نصیب فرما۔ لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان آدمی کی حاجت پوری کرنے کے لیے میں چند قدم چل کے جاتا ہوں تو یہ میرے نزدیک مسجد نبوی کے اعتکاف سے زیادہ گویا بتایا کہ میرے دل میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، تو میں بتا رہا تھا جنہیں اللہ نے عزت دی ان کی عزت بھی امتحان ہے کہ اپنی عزت مال اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یا لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہی بات میں کرنا چاہوں گا، آج پاکستان میں جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، کتنے گھر حرم والے لوگوں کا بھرم ختم ہو رہا ہے، لوگ فلان ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو مفید انسان بنائیں، ایسی زندگی بنائیں کہ آپ کا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ بخش۔ جب آپ ایسے بن کر زندہ رہیں گے، خدا کی قسم آپ زندگی کی بازی جیت کر جائیں گے، اور آپ ایسی زندگی گزاریں گے کہ مرتے وقت آپ کامیاب ہوں گے۔ تو میں کر رہا ہوں یہ زندگی امتحان ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، اور جتنے زیادہ نیک عمل کریں گے اتنے زندگی میں ہم کامیاب جائیں گے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ زندگی سے کامیاب جاتے ہیں، سرخرو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے علماء سے بارہ سنا، جب مولا علی شیر خدا علی کے مرتضیٰ کا آخری وقت آیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو زخمی کیا اور حضرت علی ہوش میں آئے، منہ پر پہلا جملہ جاری تھا، فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں علی کامیاب جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لہذا جو آدمی جتنی زیادہ زندگی کی قدر کرتے ہوں گے، نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، وہ زندگی کی بازی جیت کر جائے گا، وہ زندگی میں کامیاب جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انسان جس کا ہر روز یوں گزرتا تھا، آپ اور میں ہمیں حضرت
حضرت عمر کے صبر کو سامنے رکھنا چاہیے. میں نے پڑھا ہے حضرت فاروق اعظم جب شام کو بستر پر لیٹتے آپ فرماتے میں سوچتا ہوں کہ میں بستر پر نہیں لیتا, قبر میں لٹا دیا گیا ہوں اور صبح سے لے کر شام تک اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا. آج عمر نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا عمر کی عاقبت خراب ہو جائے, غور کرتا اگر مجھے کوئی کمی آتی میں اصلاح کر لیتا. ہر روز ہر دن کا جو محاسبہ کرنے والا امام عدل و انصاف عمر جب دنیا سے جاتے ہیں ہر لمحے حضرت عمر خیر کے کام کرتے تھے. آپ کی زندگی آپ کے سامنے ہے, لیکن جب آپ فوت ہوئے یہ روایت شیعہ سنی کتب دونوں میں موجود ہے. میں یہ بات محبت بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ شیعہ نے بھی یہ بات حقیقت لکھی, سنیوں نے بھی لکھی کہ جب حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے آپ کو کفن پہنایا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کے گھر میں لوگوں کا جم گھٹا ہے, اہل مدینہ اشکبار ہیں, ہر آنکھ میں آنسو ہیں کہ آج اسلام کا محسن جا رہا ہے, آج مسلمانوں کا سایہ عمر جا رہا ہے, آج مسلمان بے سایہ ہو گئے, عمر کا سایہ اٹھ گیا. فرماتے اس حالت میں ایک بندہ پیچھے سے آیا, مجمع کو ہٹاتا آ رہا ہے, رش کی وجہ سے منہ پر کپڑا ہے, قریب آیا اور رو بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے رب العالمین یہ کفن والا بندہ جیسے عمل لے کر دنیا میں جا رہا ہے, میں بھی چاہتا ہوں جب تیری بارگاہ میں آؤں, جب تیرے حضور مر کر آؤں تو یا اللہ میں بھی اس مرنے والے جیسے عمل لے کر آؤں. یا اللہ یہ کفن والا جیسے عمل لے کر آ رہا ہے, میری تمنا ہے میں ایسے عمل لے کر تیری بارگاہ میں آؤں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم حیران ہوئے یہ کون ہے جو حضرت عمر کو اتنا بڑا خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ یا اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو عمر جیسے عمل لے کر آؤں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب منہ سے کپڑا ہٹا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا, فَإِذَنْ هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, وہ حضرت مولا علی شیر خدا تھے جو کہہ رہے تھے مولا جب علی تیری بارگاہ میں آئے تو علی چاہتا ہے عمر جیسے عمل لے کر آئے. اگر آپ غور کریں وہ حضرت عمر جو ہر دن کا محاسبہ کرتے ہیں, ہر دن میں سوچتے ہیں آج میں نے کیا کیا, میں وہ کروں جس سے آپ پر بہتر ہو جائے. اپنے ہر روز کا محاسبہ کرنے والا انسان عمر آج جس کامیابی سے دنیا سے جا رہا ہے کہ مولا علی جیسا انسان ان کے عملوں پر رشک بھی کر رہا ہے اور حضرت عمر کے کردار کو خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہے. پتہ چلا آج جو زندگی کی قدر کرتا ہے وہ مرتے ہوئے مطمئن جاتا ہے. آپ نے اور میں بھی مرنا ہے, آج اپنی زندگی کو محنت کرے, ہر لمحہ نیکی میں گزارے, ہر سانس اللہ کے ذکر میں گزارے, ہر مرحلہ رسول اللہ کی اطاعت میں گزارے, ہر زندگی کا قدم اللہ کے خوف میں اٹھائیں, اللہ کی رضا میں اٹھائیں. اللہ کی قسم جب ایسی بندہ زندگی گزارتا ہے ہر لمحے اللہ سے ڈرتا ہے, ہر نیکی کرتا ہے. جن عبداللہ بن مبارک کا ذکر میں نے شروع کیا, یہ عبداللہ ابتدا میں اپنے ایک مالدار باپ کا وارث بنا. آپ کے والد بہت بڑے سرمایہ دار, بہت بڑے امیر آدمی تھے, مر گئے. عبداللہ باپ کا وارث بنا. جس بچے کو دولت وراثت پیسے بغیر محنت کے مل جائے اسے پیسے کی قدر نہیں ہوتی. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا انداز حیات ہے, عبداللہ کو بے حد دولت ملی, اب کیا ہوتا ہے شام اپنی بیٹھک پر بیٹھتا ہے, گویے آتے ہیں, ناچنے والے آتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں, محفلیں سجتی ہیں, گایا جا رہا ہے, لوگ ناچ رہے ہیں, شراب کباب چل رہا ہے. ایک رات آئی, ناچنے والے ناچ ناچ کر تھک گئے, گانے والی گا گا کر تھک گئی, شراب کے مستوارے شراب میں مست ہیں. اکیلا عبداللہ بیٹھا ہے, ادھر سے فجر کی اذان شروع ہوئی, جو ہی اذان کرتی آواز میں اللہ کا کبریائی والا نام حضرت
عبداللہ کے کانوں میں پڑا، فوراً ایک آہ بھری، ہائے میں نے عمر برباد کی، کاش یہ عمر میں نے اللہ کی یاد میں بسر کی ہوتی۔ رات گزر بھی گئی ہے، رات چڑھی بھی گئی ہے، افسوس ہوا میں اپنی راتیں اپنی دولت برباد کر رہا ہوں۔ دوستو پاتھر والوں، حضرت عبداللہ بن مبارک کے لیے وہ وقت اللہ کی طرف سے رحمت کا تھا، دل پر ایسا جلال الہی کا غلبہ ہوا، اللہ کے خوف میں رونا شروع دیا اور رو کر کہنے لگے خدایا میں نے عمر برباد کی، تو گواہ بن جا، میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، مالک جو گزری وہ معاف کر دے، آج کے بعد عبداللہ تیرا ہے، تو عبداللہ۔ جو زندگی گانوں بجانے میں، جو زندگی عیش پرستی میں، جو زندگی غفلت میں بسر ہو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک کی آنکھیں کھل گئی، اسی وقت اٹھے، نہائے، کپڑے بدلے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے مقدر اچھے تھے، نیکوں کی صحبت ملے تو جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ امام مالک کے شاگرد بنے، امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں رہے، بہت بڑے ائمہ کی بارگاہ میں گئے، آپ نے سنا اتنے بڑے عالم بن گئے کہ 1,00,000 حدیث والوں کے زبان یاد تھی اس اللہ کے بندے کو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے احساس تھا میں نے جوانی عیش میں برباد کی، میں نے قیمتی عمر ضائع کی، لہذا زندگی کو مینج کیا، 4 حصوں میں ہر سال کو تقسیم کیا، 3 ماہ جہاد کرتے، 3 ماہ علماء کی خدمت میں جا کر علم حاصل کرتے، 3 ماہ اپنے معاملات مال تجارت پر توجہ دیتے، اور 3 ماہ اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں عبادت، ریاضت، تزکیہ نفس اس میں گزارتے۔ اللہ نے انہیں عجیب دل دیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک غریب آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری بچیاں جوان ہیں، میں نے شادی کرنی ہے، میری مالی مدد کرے۔ روایات میں آتا اس نے لکھا تھا نا مثلا 70 درہم مجھے دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا جاؤ میرے منشی سے کہو تو میں 70 درہم دے دیں۔ اس دور میں 70 درہم بہت زیادہ تھے۔ اسے دیکھا غریب آدمی ہے، وہ آپ کے پاس آیا، حضرت 70 درہم یہ کیا کرے گا، اچھے وقت سے اس کا کام 7 درہموں میں ہو جائے گا، اسے کیا پتا 70 درہم کیا ہے۔ آپ نے ایک اور صفر لگائی، میں اس کو 700 درہم دو۔ اس نے 700 درہم کو بادلے ناخواستہ دے دیے۔ پھر آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا میں نے اس لیے اس بندے کی خدمت کی ہے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو غیر متوقع خوشی عطا کرتا ہے اللہ اس بندے کو اسی خوشی میں جنت عطا کرے گا۔ یہ میرے پاس چھوٹی حاجت لے کر آیا تھا، میں نے اس کو اس طرح راضی کیا، مجھے امید ہے کل میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یوں پھر شراب کباب ایس پر دولت لوٹانے والا عبداللہ سخی بن گیا، رحم دل بن گئے۔ عبداللہ ابن مبارک وادیت میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، میں نے بیان کیا یہ وہ برکت والا بندہ ہے جس محفل میں ان کا ذکر آئے اولیاء اللہ کہتے ہیں رب اس محفل کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے۔ ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ان نیکوں کے صدقے کرم ہوگا۔ سنیں یہی عبداللہ اپنی زندگی محنت کرنے والا، عیش پرستی اس سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آنے والا، جب مرا آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب آخری وقت آیا آپ نے دوستوں کو کہا کہ آپ میرے قریب سے زیادہ لوگ چلے جائیں لیکن جو پاس ہیں وہ قسم اٹھا کر کہتے ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا عبداللہ بن مبارک موت کے وقت مسکرا بھی رہا ہے، قرآن بھی گنگنا رہا ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے اور عبداللہ ابن مبارک کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میں ایک حدیث پاک کروں، ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا۔ ومن ابغض لقاء اللہ، اور جو اللہ
کے ملنے کو ناپسند کرے گا، یا ایک روایت میں کارے حق کے الفاظ ہیں، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرے گا اللہ بھی اسے ملنا ناپسند کرے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود ہے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس سے مراد موت ہے تو ہر بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا نہیں عائشہ، جب مومن کا مرنے کا وقت آتا ہے اللہ مرنے سے پہلے مومن کو جنت والا گھر دکھا دیتا اور مومن اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، جنت والے گھر میں جانا پسند کرتا ہے۔ اور عائشہ جب کافر منافق اللہ کے نافرمان کی بات آتی ہے اللہ اسے آخرت والا عذاب دکھاتا ہے، وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے گویا اس حدیث کو ملائیں تو پتہ چلا جب عبداللہ بن مبارک جوانی عیش میں گزارنے والا اللہ کا بندہ بن گیا، اللہ سے ڈر گیا، علماء ربانیت کی صحبت میں آ گیا، حدیث کے عالم بن گئے، زندگی نیک اختیار کر لی، نیکی پسند ہو گئے، موت اس حال میں آئی گویا عبداللہ بن مبارک کو جنت والا مقام دکھایا جا رہا ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک کے منہ پر کون سی آیت سنی آپ آیت پڑھ رہے تھے لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کا معنی ہے ایسے انعام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ گویا عبداللہ ابن مبارک جنت والا گھر دیکھ کر پاس والے لوگوں کو بتا رہے تھے لوگوں زندگی گزارنی ہے تو اس انعام کے لیے زندگی گزارنی۔ اور انعام کسے ملتا ہے؟ جو امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ آپ اور میں زندگی کے امتحان میں ہیں، آئیے اس کو یوں محنت کریں ہر لمحے۔ بس میں بات سمیٹ رہا ہوں، ایک بات سن لیں۔ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں تمہیں زندگی کی قدر کا گر بتا دوں، تو اللہ والے فرماتے ہیں دو کام کیا کرو۔ پہلا کام یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت بنا دو، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو، ہر حال میں غمی ہو خوشی ہو خلوت ہو جلوت ہو صبح ہو شام ہو بیماری ہو صحت ہو، کینی بیماری آئے اللہ کو پکارو، صحت آئے تو شیطان بن جاؤ۔ ایک تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو، جس زندگی کے لمحے میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اس پر قبولیت کی مہر لگے۔ اور دوسری بات فرماتے کوئی بھی کام کرنا چاہو پہلے نیت کا قبلہ درست کر لو، میں بولوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے بولوں گا، میں چلوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے چلوں گا، میں کسی سے ناراض ہوں گا تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے محبت کروں گا تو اللہ کے لیے۔ جب زندگی اللہ کے نام پر کر لو گے اللہ کی قسم پھر مرنا یہ ہوگا کہ ادھر تیری موت آئے گی ادھر تیرے لبوں پر مسکراہٹ جاری ہو جائے گی کہ جس اللہ کو میں نے اپنا مقصود بنایا آج اس حال میں میں جا رہا ہوں وہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نشان مرد مومن باتوں کو جو مر گاید تب سن برلا بے ہوش۔ اقبال کہتا ہے تمہیں بتاؤں مومن کیسے مرتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اقبال ایک اور شعر میں کہتا ہے کہ مرگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار ہوئے دوست۔ مومن کی موت کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے مومن اس دنیا کو چھوڑ کر یار کی نگری میں ڈیرے لگانے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ آئیے آپ اور میں ایسی زندگی گزاریں زندگی میں اطمینان ہو۔ حضرت سلمان فارسی جو حق کی تلاش میں وطن بوطن نکلے، غلام بنے، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، بالآخر حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی بڑی عجیب بڑی پیاری ہے۔ میں عرض کروں گا علماء سے حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا مطالعہ کریں، بہت زندگی کا سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ گورنر بنا، وقت کا گورنر بنا، لیکن جب موت کا وقت آیا رو رہے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ملنے آئے، انہوں نے کہا سلمان روتے کیوں ہو؟ اگلی بات سنیں، فرمایا تمہیں مبارک
مبارک ہو رسول اللہ اس حال میں گئے ہیں کہ مسلمان فارسی سے راضی اور جس سے مصطفیٰ راضی بولو اس سے یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا جس پر حضور راضی اس پر اللہ راضی آپ نے فرمایا سلمان روتا کیوں ہے حضور حالت رضا میں دنیا سے تجھ سے گئے حضرت سلمان فارسی نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا میں رو رہا ہوں حضور نے فرمایا تھا دنیا میں نہ پڑ جانا ہم دنیا میں کھو گئے میں گورنر بن گیا گورنر جب فوت ہوا گورنر کے گھر سے کون سی دنیا نکلی جس پر سلمان فارسی رو رہا تھا آسان رائے میں بتاؤں 14 درہم کا سامان نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں اللہ کی قسم کتابوں میں آتا ہے آپ نے کہا لوگوں چلے جاؤ میرے مہمان آ گئے گویا فرشتے موت کے آ گئے تھے لوگ کمرے سے نکلنے لگے آپ کی بیوی کہتی ہے میرے قبیلے میں جان نہ رہی باقی تو کمرے سے نکل گئے میری ٹانگیں بھاری ہو گئی سلمان جا رہا ہے سلمان پر موت کی کیفیت آ رہی ہے کہتی ہے بندہ میں نے آواز سنی بندہ کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن ہمارے حجرے میں جہاں سلمان فارسی کی جان نکلی یہ آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی کوئی کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ گویا بتایا جا رہا ہے اے وہ نفس جو ساری زندگی اللہ کی یاد پر مطمئن رہا مبارک ہو آج اس حال میں آ جا تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے یہ ان کی موت ہے جو زندگی کو امتحان سمجھ کر گزارتے ہیں اللہ آپ کو اور مجھے زندگی کی یوں ہی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ Thank you.